یا اللہ یا اللہ۔ آج 5 رمضان المبارک ہے اور ہمارا سبق قرآن مجید کا 5واں پارہ، اس کا مختصر اور جامع تفسیر۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ، اس پارے کے اندر ٹوٹل 18 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے مرد اور عورت کو شرعی طریقے سے رشتے کو قائم کرنے چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آدمی نکاح کر لینے سے وہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھے دین کے بارے میں اس سے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، مرد اور عورت کو کھلی ہوئی یا چھپی دوستی سے ممانعت کا بیان ہوا ہے کہ چاہے وہ اعلانیہ طور پر دوستی کرے، چاہے وہ چھپ کر دوستی کرے، قرآن مجید میں اس کی ممانعت ہے۔ نمبر 3، دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے کھانے سے ممانعت ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے دوسرے کا مال اس کی رضامندی سے کھانے سے قرآن مجید نے اس کا کیا ہے منع فرما دیا ہے۔ نمبر 4، کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ذکر جیسے کہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قتل ہے، جہاد سے بھاگنا ہے، زنا ہے، جادو ہے، جھوٹی گواہی ہے، سود کھانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کبیرہ گناہوں کا ذکر اس بارے کے اندر ہوا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ان پر جلس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے وہی نعمتیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں نعمتوں کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 6، مرد کو عورت پر جو فضیلت دی گئی ہے اس کا ذکر اس بارے کے اندر موجود ہے۔ نمبر 7، کنجوس لوگ جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو سخی لوگ پسند ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 8، نشے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ نمبر 9، انعام یافتہ لوگ کون؟ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے سب میں کھڑا فرما دے۔ نمبر 10، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس بارے کے اندر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں جہاد میں شرکت کرنی چاہیے، جہاد کے شوق اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں زندگی میں ایک بار بھی اگر جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نمبر 11، سلام کو پھیلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سلام پھیلانا چاہیے، سلام میں امن ہے، محبتی ہے اور سلامتی ہے، سلام پھیلانے محبت بڑھ جاتی ہے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ نمبر 12، کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان کا ناحق خون نہیں بہانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت، آبرو، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 13، کسی بھی مشکل حالات میں اور کمزوری میں گناہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جب ہمیں کیا ہوتا ہے کوئی بھی مشکل آتی ہے یا کوئی بھی ہماری کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری میں کیا کرتے ہیں کہ ہم عذر سمجھ کر گناہوں کو کرتے ہیں، بلکہ ہر حالت میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 14، گناہ سرزد ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟ گناہ سرزد ہونے کے بعد 2 رکعت وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 15، شرک اور قاتل کا حکم۔ جو مشرک ہے اور جو قاتل ہے اس کا حکم بیان ہوا ہے۔ مشرک اور قاتل پر کیا ہے کہ جنت بالکل حرام ہے۔ مشرک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح جو قاتل ہے، کسی مسلمان کا ناحق خون بہاتا ہے تو وہ اس کا خون اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ خود اس خون کو معاف نہ کرے۔ نمبر 16، شیطان کی اطاعت سے منع فرمایا ہے کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 17، بہترین طریقہ زندگی۔ بہترین طریقہ زندگی کیا ہے کہ ہر کام اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے مطابق کیا جائے۔ ہر کام، زندگی کا ہر کام ہے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کیا جائے۔ جس کی زندگی ایسے گزرے وہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ نمبر 18، منافق کی پہچان کا بیان ہوا ہے۔ تو اس بارے کے اندر منافق کی جو پہچان بیان ہوئی ہے وہ پہچان یہ ہے کہ وہ نماز سے کھسکتا ہے، نماز کی سستی کرتا ہے۔ جو آدمی نمازوں کی سستی کرتا ہے گویا کہ اس کے اندر منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔